اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ سورہ فاطر 9th کلاس ترجمۃ القرآن سورہ فاطر کو آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور ہمارا پڑھانے کا طریقہ اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا، اور 9th کی کتاب ترجمۃ القرآن اسلامیات لازمی کے تمام لیسن کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو سورۃ فاطر، سورۃ فاطرن مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی، 45۔ تعارف: اس سورت کا نام فاطر پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ فاطر کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ اسی لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ فاطر رکھا گیا ہے۔ اچھا، اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ الملائکہ بھی ہے، اس کا سورت دوسرا نام جو ہے، اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی طریقے سے یاد رکھنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آتے ہیں نا درمیان میں، یہ امتحان میں ضرور آ سکتے ہیں کہ سورہ فاطر کا دوسرا نام کیا ہے، یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ سوال، جس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ سورۃ فاطر کا خلاصہ جو ہے مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا، ٹھیک ہے جی۔ اس صورت میں مشرکین کو توحید اور ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ فاطر میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے، زندگی کے دھوکے اور شیطان کی دشمنی سے خبردار کیا گیا ہے۔ اچھا، شرک کی ہلاکت خیزی اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہاڑوں اور جانوروں کے مختلف رنگوں کی حکمت میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر انہیں حاصل ہوتا ہے جو علم اور آگاہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ فاطر میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے سے درج ذیل باتیں واضح ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے جی؟ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے اس کا نظام چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ سورۃ فاطر پڑھنے کے بعد یہ بات تو ہمارے سمجھ میں انشاءاللہ آئے گی کہ جس مالک نے یہ کائنات بنائی ہے اس کو چلانے کے لیے اسے کسی کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کائنات بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوئی، یہ بھی بات جو نوٹ کرنے والی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو ذات اس کائنات کو وجود میں لائی ہے اس کے لیے اسے ختم کرنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے، اور اسے ختم کر کے نئے سرے سے آخرت کا عالم پیدا کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کی عظمت اور صداقت کا ذکر فرماتے ہوئے اس کی خدمت کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سورت کے آخر میں مشرک اور اللہ کی نافرمان قوموں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ علمی اور عملی نکات۔ سورۃ فاطر کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات سامنے آتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ عطا فرمائے گا تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، اور جب کسی سے کچھ روک لیتا ہے تو کوئی اسے عطا دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ جس کو اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر اللہ روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رزاق ہے، ہمیں اس کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آخرت کا وعدہ سچا ہے، ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کلمہ توحید کو اختیار کرنے اور نیک اعمال کرنے والوں کو عزت عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ شرک کرنے اور سازشیں کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تمام انسان اللہ تعالیٰ کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں ہمیں اس سورت کو پڑھنے کے بعد سمجھ آتی ہیں۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر ایک کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کسی کا نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں پر فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت عطا فرماتا ہے تاکہ انسان برے اعمال سے توبہ کر لے، ٹھیک ہے جی۔ اب جلدی سے اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کرے۔ سورۃ فاطر کا دوسرا نام کیا ہے؟
جی آپ کو کچھ یاد ہے؟ ہاں جی بالکل صحیح ہے، سورۃ الملائکہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فاطر کا معنی کیا ہے؟ فاطر کا معنی آپ نے پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، پیدا کرنے والا۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں پہاڑوں اور جانوروں کا ذکر کر کے دعوت دی گئی ہے۔ مجید میں پہاڑوں اور جانوروں کا ذکر کر کے دعوت دی گئی ہے، کس چیز کی دعوت دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر غور و فکر کرنے کی۔ سورۃ فاطر کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر حاصل ہوتا ہے کن کو؟ اہل ایمان کو۔ قیامت کے دن انسان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا کون اٹھائے گا؟ وہ خود ہی اٹھائے گا جی، کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، مختصر جواب دیں۔ سورۃ فاطر کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ جی اس سورت کے ابتدا میں لفظ فاطر آیا ہے جس کے معنی ہے پیدا کرنے کے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ فاطر رکھا گیا۔ اچھا جی، سورۃ فاطر کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ فاطر کا خلاصہ ہے کہ کفار کو، مشرکین کو اللہ کی توحید اور ایمان کی طرف اس میں دعوت دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ فاطر کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ جی یہ آخری 2 جو ہے نا، ان کو آپ کر لیں، یہ آخری 2، ٹھیک ہے، علمی اور عملی نکات، ٹھیک ہے۔ صفحہ جو ہے پیچھے چلا کے جہاں پہ علمی اور عملی نکات ہیں نا جی، وہاں پہ آپ 2 ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ نہیں۔ اللہ گناہوں پر فوراً سزا نہیں دیتا تاکہ بندہ جو ہے وہ راہ راست پہ آ جائے۔ یہ 2 آپ اسے لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، سورۃ فاطر کا دوسرا نام کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سورۃ فاطر کا دوسرا نام ہے سورۃ الملائکہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ابتدا میں ایک آیت ہے جس میں ملائکہ کا ذکر کیا گیا، اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ فاطر رکھ دیا، اور ملائکہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تفصیلی جواب، سورۃ فاطر پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں۔ جی بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ سارے سبق کو اگر اچھی طرح یاد کیا جائے، علمی اور عملی نکات کو ذہن میں رکھا جائے، اور اس کے تعارف کو، اس کے خلاصے کو، اس کے مضامین کو سامنے رکھا جائے، تو پھر ساری چیزوں کو اس کے اندر شامل کر کے ایک مفصل نوٹ لکھا جا سکتا ہے۔ تو چلیں جی، آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ملیں گے اگلی سورت کو پڑھنے کے وقت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔